سأعطيك 1000 دينار إن شاء الله. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي لمنى الفلاح وتاجنا أخلاقنا، نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم، ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں القیاس هو رد الفرع الى الاصل. قیاس کی تعریف ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیاس کی تعریف کیا ہے؟ رد الفرع الى الاصل بعلت تجمعهما في الحكم. رد الفرع الى الاصل بعلت تجمعهما، کس میں؟ فی الحکم. دیکھیں، قیاس میں ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے ارکان القیاس. قیاس میں ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے ارکان القیاس. زبدہ میں آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. ارکان القیاس 4 چیزیں. سب سے پہلے الاصل، الفرع، العلہ، الحکم. اصل اس حکم کو کہتے ہیں، اس مسئلے کو کہتے ہیں جس کا حکم ہمیں معلوم ہو. فرع اس مسئلے کو کہتے ہیں جس کا حکم ہمیں معلوم نہیں ہو، جس کا حکم ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے. اچھا، علت اس وصف کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم فرع کو اصل کا حکم دینا چاہتے ہیں، یا علت اس وصف کو کہتے ہیں جو اصل اور فرع دونوں کے اندر موجود ہو. لہذا دونوں کے اندر جب ایک وصف موجود ہو تو دونوں کا حکم بھی ایک ہونا چاہیے. اچھا، چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ حکم. اچھا، حکم کس کو کہتے ہیں؟ اس اصل مسئلے کا جو حکم ہے، جو کہ ہم فرع کو دینا چاہتے ہیں، اس کو حکم کہتے ہیں. فرع کے حکم کو نہیں بلکہ اصل کے حکم کو، کیونکہ فرع کا حکم تو ہے ہی نہیں، ہے لیکن غیر واضح ہے. مطلب یہ کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم تلاش کر رہے ہیں. جو حکم ہمارے پاس موجود ہے وہ کس کا ہے؟ اصل کا. ہم دینا چاہتے ہیں فرع کو. سمجھ شریف میں آئی یہ بات؟ 4 چیزیں ہیں ہمارے پاس. اچھا، یہاں پہ کہتے ہیں رد الفرع الى الاصل، فرع کو اصل کے ساتھ ملانا، بعلت، علت کی وجہ سے، وصف مشترک کی وجہ سے، تجمعهما، اس طرح علت ہو جو دونوں کو جمع کرتا ہو. کس چیز میں؟ حکم میں. سمجھ آئی؟ آگے پھر کہتے ہیں وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى 3 أَقْسَامٍ. قیاس کی 3 قسمیں ہیں. قیاس کی 3 قسمیں ہیں: قیاس علہ، وقیاس الدلالہ، وقیاس الشبہ. دیکھیں ادھر، آپ یہ کہیں قیاس کی 2 قسمیں ہیں. ادھر دیکھیں، قیاس کی 2 قسمیں ہیں آپ کے پاس کتاب میں جو ہیں 31 نمبر صفحے پہ. اسی طرح زبدہ میں بھی آپ کے پاس ہے. زبدہ میں کون سے صفحے پہ؟ صفحہ نمبر، صفحہ نمبر 90 پہ دیکھیں آپ، تشجیر ہے وہاں پہ. یہاں پہ کہتے ہیں قیاس کی 2 قسمیں، قیاس العکس اور قیاس الطرد. قیاس العکس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ادھر، جب میری طرف دیکھیں، اللہ رب العالمین جب انسان کو کسی کام کا حکم دیتا ہے یا کسی کام سے منع کرتا ہے، نہ اس کام کی وجہ سے بلکہ اس کام کے اندر کوئی وصف پائی جاتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، اس وجہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین منع کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو. تو اللہ رب العالمین کو یہ کام بذاتی ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس میں جو وصف ہیں، جو وجہ ہے وہ مقصود ہے. اس وجہ کو، اس وصف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علت.
یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب جدھر بھی یہ علت موجود ہو جائے تو ہم اس جگہ پہ وہی حکم لاگو کریں گے جو اس کا حکم ہے. سمجھ آئی؟ اچھا، تو اب جدھر ہمیں یہ وصف موجود ہو جائے ادھر ہم اس کو وہی حکم دیں گے. اس مسئلے میں جو وصف ہے وہ وصف اس مسئلے میں بھی موجود ہو جائے تو پھر اس مسئلے کا حکم ہم اس کو دیں گے. لیکن اگر اس مسئلے میں جو وصف ہے اس کا الٹ اس مسئلے میں موجود ہو تو پھر ہونا کیا چاہیے کہ اس کو ہم اس مسئلے کے حکم کا الٹ حکم دیں. بات سمجھ آئی یا نہیں؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس العکس. قیاس العکس. مثالیں آپ کے پاس زبدہ میں موجود ہیں. مثال کے طور پہ کوئی مثال قیاس العکس، چلے بعد میں مثالیں لیں گے. دوسرے نمبر پہ قیاس الطرد. قیاس الطرد کا مطلب کیا ہے؟ اس مسئلے میں یعنی اصل جس کو ہم نے بنایا اس میں ایک وصف ہے، وہی وصف اس میں ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ اس کا حکم اس دوسرے کو بھی دیا جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس الطرد. آگے جو ہیں قیاس الطرد کی دو قسمیں ہیں، قیاس بنفی الفارق اور قیاس بذکر الجامع. قیاس بنفی الفارق کا مطلب ہے کہ اس فرع کو اصل کے ساتھ ملانا، کیونکہ دونوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے، دونوں ایک ہی طرح ہیں. قیاس بذکر الجامع کا مطلب کیا ہے؟ فرع کو اصل کے ساتھ ملانا، کیونکہ اصل میں جو علت ہے وہی فرع میں بھی موجود ہے. تو یہاں پہ ہم علت کو دیکھتے ہیں اور پہلے میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ علت کے طرف تو تب جائیں گے جب تھوڑا بہت فرق ہو. جب فرق ہی نہیں ہے تو پھر علت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اچھا، آگے پھر بنفی الفارق اس کی دو قسمیں ہیں، قیاس اولا، قیاس مساوی، قیاس ادنا. تین قسمیں ہیں، قیاس اولا، قیاس مساوی، قیاس ادنا. دیکھیں ادھر یہ اصل ہے ہمارے پاس، یہ فرع ہے. اصل کا جو حکم ہے، اصل کا جو حکم ہے، اصل میں ایک وصف ہے، اس وصف کی وجہ سے اس کو یہ حکم ملا. اس وصف کے برابر وصف یہاں پہ بھی موجود ہیں تو لہذا دونوں کو ایک برابر حکم دینا چاہیے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس مساوی. ہاں، اصل میں ایک وصف ہے جس کی وجہ سے اصل کو حکم دیا گیا. مولانا یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اچھا، اب فرع میں اس سے زیادہ وہ وصف موجود ہیں تو اب کیا کریں گے؟ اس کو زیادہ وہ حکم دینا چاہیے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قیاس اولا. قیاس اولا یعنی اصل سے زیادہ ہے اس میں. اچھا، اب اصل سے کم ہے اس میں تو کیا کہیں گے؟ اب قیاس ادنا. قیاس مساوی کی مثال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلمن، وہ جہنم میں داخل ہوں گے. انما یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت میں یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں. مطلب یہ کہ جہنم کے مستحق ہیں یہ لوگ. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، کوئی انسان یتیم کا مال کھاتا نہیں ہے بلکہ یتیم کا مال اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتا ہے. دونوں ایک برابر ہے یا نہیں؟ یہاں پہ یتیم کا مال ضائع ہوا کھا کے، اصل ہے یہ. فرع کیا ہے؟ سمندر میں پھینکنا. سمندر میں پھینک کے یتیم کا مال ضائع ہوتا ہے یا نہیں؟ دونوں میں ایک برابر ہے وصف. لہذا یہ کیا ہے؟ قیاس مساوی. آگے قیاس اولا، اولوی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فلا تقل لہما اف، والدین کو اف نہیں کہنا کیونکہ والدین کو تکلیف ہوتی ہے اف کہہ کے. اچھا، کوئی بیٹا ڈنڈا اٹھا کے اپنے والدین کو مارنا شروع کرے یا والدین کو گالی دے، اس کا کیا حکم ہے؟ بالاولا اس کا یہ حکم ہے کہ یہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح والدین کو اف کہنے سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح گالی دینے سے اس سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ قیاس اولا. اسی طرح قیاس ادنا. اچھا، اس کے بعد قیاس بذکر الجامع، جامع کے مذکور ہونے کے اعتبار سے، یعنی یہاں پہ جو علت موجود ہے وہی علت
اس فرع میں بھی موجود ہو. اس کی آگے 3 قسمیں ہیں، قیاس علت اور قیاس دلالت، دلالت دلالت، دلالت 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 تینوں کہہ سکتے ہیں آپ. دلالت زیادہ اولا ہے، قیاس الدلالہ اور قیاس الدلالہ اس کے بعد، اور دلالہ تیسرے نمبر پہ. اچھا، قیاس الدلالہ اور تیسرے نمبر پہ قیاس الشبہ. قیاس العلہ، اصل میں جو علت ہے وہی اس فرع میں موجود ہیں، تو کیا کہیں گے اس کو؟ قیاس العلہ. اور قیاس الدلالہ، اصل میں جو علت ہے وہی علت تو اس میں موجود نہیں ہے. اگر وہی علت موجود ہو جائے تو کیا کہیں گے اس کو؟ قیاس العلت. علت تو موجود نہیں ہے لیکن اس علت پہ دلالت کرنے والی کوئی چیز وہ اس فرع میں موجود ہے، مطلب یہ ہے یہ علت سے درجے میں کم ہے. قیاس الشبہ، ایک فرع ہے، 2 اصلوں کے درمیان متردد ہیں، ممکن ہے اس کو اس کے ساتھ ملایا جائے، ممکن ہے اس کے ساتھ ملایا جائے. قیاس الشبہ دونوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہے. اب بالمثال یتضح المقال، مثال کے طور پہ قیاس العلہ کی مثال زبدہ میں آپ کے پاس ہے. پہلی مثال کیا ہے قیاس العلہ کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن الخطاب آئے اور کہا اللہ کے نبی میں نے کیا کیا؟ قبلت امرأتی وہو صائم، روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارأیت لو تمضمضت. دیکھیں یہاں پہ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتایا عمر کو. عمر بن الخطاب کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ عمر بن الخطاب میرے وفات ہونے کے بعد آپ نے قیاس کرنا ہے. تو قیاس کی تعلیم کس نے دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قیاس کی تعلیم محمد رسول اللہ نے دی. اچھا، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنے کو اصل بنایا اور بوسہ لینے کو فرع بنایا. اور علت کیا ہے دونوں پہ؟ دونوں میں علت کیا ہے؟ روزے کی حالت میں کلی کرنا یعنی منہ استعمال کرنا مفطرات میں، اور یہاں پہ بھی روزے کی حالت میں منہ استعمال کرنا مفطرات میں. سمجھ آئی؟ یہاں پہ بوسہ جو ہے یہ مقدمت الجماع ہے اور کلی کرنا مقدمت الشرب ہے. سمجھ آئی؟ تو دونوں یہاں پہ علت میں بھی برابر ہیں. وصف کیا ہے؟ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اسی طرح بوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھ آئی؟ اچھا، قیاس الدلالہ جلدی کرو، زبدہ میں مثال کیا ہے قیاس الدلالہ کی؟ دوسری مثال ومن آیاتی انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اهتزت وربت ان الذی احیاها. تیسری مثال یہ تھوڑی سی مشکل ہے. واجب ہونے میں بچے کے مال کو بالغ کے مال پر قیاس کرنا جب دونوں میں مسئلے مشترک ہوں، کیونکہ مال کا بننا ہے، کیونکہ مال کا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ صاحب انصاف ہے. ہاں دیکھیں ادھر، دیکھیں ادھر. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ نبیذ التمر جو ہیں یہ حرام ہیں. نبیذ التمر پہلی مثال ہی لے لیں. نبیذ التمر جو ہیں حرام ہیں. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں نشہ ہے اور شراب میں بھی نشہ ہے، تو نشے کی وجہ سے یہ حرام ہے. اب شراب میں جو نشہ علت ہے، شراب میں نشہ علت ہے، وہی علت نبیذ التمر میں بھی موجود ہے. لہذا ہم یہاں پہ قیاس کر رہے ہیں علت کے ذریعے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قیاس العلہ. اب دوسری مثال ہم کہتے ہیں کہ یہ نبیذ التمر حرام ہے کیونکہ یہ بدبودار ہیں اور شراب بھی بدبودار ہیں. شراب بھی اس میں بھی بدبو ہوتی ہے، تو لہذا اس میں بھی بدبو ہے اس میں بھی بدبو ہے، تو دونوں حکم میں ایک برابر ہیں. شراب کا بدبودار ہونا دلیل ہے اس بات پہ کہ اس میں نشہ ہے. سمجھ آئی؟ نشہ اس میں تب پیدا ہوتی ہے جب بدبو آئے. جب تک بدبو پیدا نہ ہو جائے تو نشہ بھی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ بدبودار ہونا یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ یہاں پہ نشہ موجود ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قیاس الدلالہ. قیاس الشبہ، کسی انسان نے غلام کو قتل کیا یا غلام کا ہاتھ توڑا.
غلام کو قتل کیا کسی انسان نے، اب اس انسان کو اس غلام کے بدلے قتل کیا جائے یا اس سے جرمانہ لیا جائے؟ کیوں؟ کیونکہ غلام جو ہے یہ ایک انسان ہے، اور انسان کو قصداً قتل کرنا اس کا جرم کیا ہے، بدلہ کیا ہے؟ انسان کو قتل کیا جائے قاتل کو، تو لہذا قاتل کو قتل کرنا چاہیے۔ ہاں ایک اصل یہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ غلام جو ہے اس کو خریدا اور بیچا جاتا ہے، جس طرح بھیڑ بکریوں کو انسان بیچتا بھی ہے، خریدتا بھی ہے، ہبہ بھی کرتا ہے، غلام کو بھی اسی طرح کرتا ہے۔ تو یہاں پہ حیوانات کے ساتھ اور اغراض کے ساتھ شبہ ہیں، مشابہت ہیں، تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ کوئی انسان کسی کے بکری کو قتل کرے، بدلے میں انسان کو بھی قتل کیا جاتا ہے، بدلے میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں جرمانہ لیا، تو یہاں پہ بھی جرمانہ لیا جائے۔ کیوں؟ اب یہ غلام جو ہے ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ انسان ہے تو پھر اس کو انسانوں کا حکم دینا چاہیے، اس اعتبار سے دیکھیں کہ اس کو خریدا اور بیچا جاتا ہے تو پھر حیوانات کا حکم اس کو دیں گے۔ تو اس کے آگے دو اصل ہیں، یا تو حیوان کا حکم دیا جائے یا انسان کا۔ انسان کے ساتھ بھی شبہ ہے اس کا اور حیوان کے ساتھ بھی شبہ ہے۔ اب بعض علماء انسان کا حکم دیتے ہیں، بعض علماء حیوان کا حکم دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ قیاس العکس کی مثال رہ گئی۔ قیاس العکس کی مثال زبدہ میں آپ کے پاس موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں وفی بضع احدکم صدقہ، وفی بضع احدکم صدقہ، انسان اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، ایک انسان اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کو اجر بھی ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارأیت لو وضعها فی حرام اکان علیہ من وزر، اچھا یہ بتا اگر یہ انسان حرام طریقے سے شہوت پوری کرتا تو اس کو یہ گناہ کا مستحق بنتا؟ ہاں جس طرح وہاں پہ گناہ کا مستحق بنتا تو ادھر اجر کا مستحق بنے گا۔ اب دیکھیں، اب 4 ارکان ڈھونڈتے اس میں۔ اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ بیوی کے پاس حلال طریقے سے جانا۔ فرع کیا ہے؟ بیوی کے پاس حرام طریقے سے جانا۔ ہاں بیوی نہیں یعنی حرام طریقے سے شہوت پوری کرنا، یہ کہو عفوا۔ استغفر اللہ۔ اچھا اصل شہوت پوری کرنا حلال طریقے سے، اور فرع شہوت پوری کرنا حرام طریقے سے۔ پہلے میں یہ کہیں یہ علت ہے، یہ ہے پہلے میں انسان اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے، دوسرے میں انسان کسی کے پاس جا رہا ہے، سمجھ آئی؟ فرع ہے یہ۔ علت دونوں میں کیا ہے؟ شہوت پوری کرنا، لیکن یہاں پہ حلال طریقے سے، یہاں پہ حرام طریقے سے۔ علت دونوں مختلف ہیں تو لہذا حکم بھی مختلف ہونا چاہیے۔ یہاں پہ انسان کو اجر مل رہا ہے، یہاں پہ پتہ نہیں ہے ہمیں اجر مل رہا ہے یا نہیں، یہاں پہ گناہ مل رہا ہے انسان کو، حرام طریقے سے پورا کر رہا ہے تو لہذا یہاں پہ اجر ملنا چاہیے۔ سمجھ آئی؟ کیونکہ علتیں مختلف ہیں، وہاں پہ حرام طریقے سے شہوت پوری کر رہا ہے تو گناہ، یہاں پہ حلال طریقے سے پوری کر رہا ہے تو اجر۔ یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ قیاس العکس یعنی عکس حکم اس کو دیں گے کیونکہ اس میں عکس علت موجود ہیں۔ اچھا آگے امام الحرمین رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، آگے فرماتے ہیں کہ الحظر والاباحہ، الحظر والاباحہ، کہتے وَأَمَّا الْحَظْرُ وَالْإِبَاحَةُ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الْحَظْرِ إِلَّا مَا أَبَاحَتْهُ الشَّرْعُ۔ دیکھیں ادھر علماء کے مابین اختلاف ہے۔ طبعاً اس مسئلے کا اصول الفقہ کے ساتھ ابتداءً تعلق نہیں ہے، لیکن اس سے ایک قاعدہ بنتا ہے جس کا تعلق اصول فقہ کے ساتھ ہے، صحیح ہے؟ اس لیے یہ علماء الاصول پڑھتے ہیں اور کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، اللہ رب العالمین نے دنیا بنائی، دنیا پیدا کی،
دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے یہ انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں. سمجھ آئی؟ اچھا دنیا کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے. اچھا اب دنیا میں جو چیزیں ہیں کوئی بھی چیز ہمیں مل جائے ہمارے لیے استعمال کرنا مفید جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے یا نہیں؟ علماء کے مابین اختلاف ہے. علماء کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں ہمارے لیے وہ چیز استعمال کرنا جائز ہے جس کا رب العالمین نے ہمیں اجازت دی ہو. جس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دی ہو اس کو اجازت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. دوسرے جانب علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز سے ہمیں منع کیا وہ ہمارے لیے حرام ہے، باقی سب چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں. آپ کہیں گے بات تو ایک ہی ہے. نہیں، فرق ہے. دیکھیں ادھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ چیزیں نہیں کھانے، تو یہ کہتے ہیں یہ چیزیں نہیں کھانے، باقی چیزیں کھانی ہیں. اچھا اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ چیزیں، یہ پہلے قول والے کہتے ہیں نہیں کھا سکتے آپ. کیوں؟ مثال کے طور پہ انسان کے پاس کوئی چیز ہو، انسان کا ایک باغ ہے، عبداللہ کا ایک باغ ہے، اس میں یہ طیب داخل ہو جائے اور باغ سے کوئی چیز کھائے عبداللہ کی اجازت کے بغیر، عبداللہ ناراض ہوتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح اللہ رب العالمین کی دنیا سے کوئی چیز بغیر اجازت کھاؤ، اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے رب العالمین. تو لہذا بغیر اجازت کسی چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں. لیکن دوسرے جانب علماء کہتے ہیں کہ نہیں، عبداللہ کے باغ سے کوئی چیز کھائی جائے عبداللہ کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی دنیا سے کوئی چیز کھا کے اللہ رب العالمین کو نقصان نہیں پہنچتا. تو لہذا جن چیزوں سے رب العالمین نے منع کیا وہ حرام ہے، باقی سارے حلال ہیں. اور یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ سمجھ آ گئی؟ ہاں. اس میں جو ہے صحیح بات یہ ہے، راجح بات، تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو صاف ستھرا چیزیں ہیں، مفید چیزیں ہیں، وہ حلال ہیں، اور جو گندی چیزیں ہیں وہ حرام ہے. کیوں؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. لیکن کچھ چیزیں ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ طیبات میں سے ہیں یا خبائث میں سے ہیں، نہیں پتا ہمیں. اصل یہ ہے کہ یہ جائز ہیں. اس لیے علماء پھر کہتے ہیں کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، الاصل فی الاشیاء الطہارہ، الاصل فی الاشیاء فی المأکولات الاباحہ، الاصل فی الاشیاء الاباحہ. لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ہاں یہ قاعدہ ملا. اب یہ قاعدہ جو ہے یہ قاعدہ اصولیوں کو چاہیے. اما یہ جو شروع والی باتیں تھی یہ اس سے قاعدہ بنا ہے. یہ جو مولانا کہہ رہا تھا کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ اور چیزوں سے بھی قواعد بناتے ہیں، ہاں یہ دیکھو دوسری چیزوں سے، عقلی چیزوں سے قاعدہ بنایا انہوں نے. سمجھ آئی؟ سبحان اللہ.